جی تو چاہتا تھا کہ اس حدیث پر پہلی حدیث پر کچھ بیان کیا جائے، لیکن بعض وجوہ سے صرف اجازت کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف آپ جانتے ہیں حدیث کی متداول کتابوں میں سب سے اہم ترین کتاب ہے، اس لیے مدارس میں اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ قرآن حکیم کے بعد شروحات، تعلیقات، حواشی، افادات جو اس کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں، اتنی مقدار میں کسی اور کتاب کی نہیں جس کتاب کی عظمت بردار ہے۔ جہاں تک حدیث کے پڑھنے کا تعلق ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ حدیث کے تحمل حدیث کے دونوں طریقے ہیں، استاد پڑھے، شاگرد سنے، اور دوسرا طریقہ وہی ہے کہ شاگرد پڑھے، استاد سنے، اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ احسن اور افضل کیا ہے۔ تو بہرحال آج گویا یہ طریقہ ہو گیا کہ انہوں نے پڑھا ہے، ہم سب نے سنا ہے، ان کے پڑھنے کو مقبول فرمائے۔ تو یہ اجازت حدیث کا بھی طریقہ رائج ہے ہمارے حضرات اکابر میں، اس کی برکت ہوتی ہے۔ اصل تو اجازت تو وہی ہے جن سے بخاری آپ نے پڑھی یا پڑھنی ہے، لیکن برکت کے لیے یہ بھی طریقہ ہے کہ دوسرے حضرات سے بھی اساتذہ سے اجازت لی جاتی ہے، علم میں اس فن میں برکت ہوتی ہے۔ تو میری طرف سے آپ سب حضرات کو بخاری شریف بھی، اس کے علاوہ اور جتنی روایات حدیث ہیں ان کے آگے روایت کرنے کی، پڑھنے پڑھانے کی اجازت ہے۔ اللہ اس کو برکت فرمائے اور قبول فرمائے۔ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت استاذ شیخ الحدیث مولانا علی محمد صاحب، جو شیخ الحدیث تھے دارالعلوم کبیر والا میں، ان سے بخاری شریف بھی پڑھی، دونوں جلدیں، مسلم کی دونوں جلدیں، موطئین، توضیح تنوی، مسلم ثبوت، متنبی، یہ کتابیں میں نے حضرت سے پڑھی، انہیں سے بخاری پڑھی ہے۔ تو اصل اجازت گویا ان کی ہے۔ حضرت شیخ شاگرد تھے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کیا تھا انہوں نے۔ وہ حضرت مولانا عبد الخالق کے بھی شاگرد تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت مولانا دستار توسبی، علامہ دوسمت قریشی، مولانا سید نور الحسن بخاری رحمۃ معروف علماء ہیں۔ مولانا علی محمد صاحب بھی دارالعلوم دیوبند میں ان کے ساتھی اکٹھے پڑے۔ ان کا زیادہ ذوق ادھر چل گیا عمومی کام کرنے کا، صحابہ کرام کے بارے میں خاص طور پر۔ حضرت استاد مولانا علی محمد صاحب مدارس کی نصاب تعلیم میں تعلیم و تعلم میں زیادہ لگے، اسی کا ذوق تھا۔ طبیعت بہت سادگی تھی، لیکن اللہ نے بہت اونچا مقام نصیب فرمایا تھا۔ گفتگو میں بھی سادگی تھی، وہ بہت اعلیٰ طریقے سے بیان کیا جاتا، ایسے بیان نہیں کرتے تھے، سادہ بیان کرتے تھے، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ جن اساتذہ سے حدیث کی اجازت ہوئی، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ، جن سے میں نے طحاوی شریف، نسائی شریف اور دیگر ساری احادیث کی اجازت لی۔ علامہ ظہور اللہ صاحب دارالعلوم والا کے استاد حدیث تھے، وہ میرے استاد ہیں، میں نے ابو داؤد شریف ان سے پڑھی۔ اور حضرت مولانا فیض علی شاہ صاحب
یہ بھی دارالعلوم میں تھے، یہ دیوبند میں پڑھے بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، ان سے ترمذی شریف پڑھی ہے۔ اس طرح یہ احادیث کی کتابیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی نوبت آئی۔ اور ان کے علاوہ مفتی عبداللہ صاحب کے بزرگ تھے ملتان میں، ایک تو مفتی محمد عبداللہ صاحب اب ہے نا، یہ مفتی عبدالستار رحمہ اللہ کے صاحبزادے اور جانشین ہیں۔ ایک استاد تھے مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب، جو مفتی عبدالستار صاحب کے بھی استاد تھے، اور میں نے دیکھا جب وہ دارالفتہ میں آتے تھے مفتی عبدالستار صاحب اپنی سیٹ چھوڑ کر دو زانوں ہو کے تپائی کی اس طرف بیٹھے تھے، جب تک حضرت مفتی صاحب بیٹھ جاتے ہیں حضرت مفتی عبدالستار صاحب اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھتے تھے، یہاں سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت مفتی عبدالستار صاحب سے حدیث کی اجازت لی، اور حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب سے بھی حدیث کی اجازت لی، وہ بھی حسن مدنی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اور مولانا عابد صاحب خیر اللہ میں استاد حدیث سے ہم دونوں نے اکٹھی اجازت دی تھی، جیسے حاصل تھا کہ ساری کتابوں کی ایک ایک حدیث پڑھا کر اجازت دی، ایک ایک حدیث۔ اور فوائد مجھے حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی نے حدیث کی اسی طرح اجازت بخشی تھی۔ اللہ ہمارے شیخ مولانا محمد عبداللہ بہلوی شہباد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی اس طرح بخاری کی حدیث پڑھ کے ان سے بھی اجازت لی۔ وہ اصل شاگرد ہیں شیخ الہند رحمہ اللہ کے، شیخ مولانا محمود حسن کے، لیکن آپ یہ نبی شاید ہو کہ شیخ ان سے دورہ حدیث شروع کیا انہوں نے مفتی احمد شفیع صاحب کراچی والوں نے، قاری محمد طیب صاحب، لیکن پھر شیخ سعودی عرب چلے گئے، وہاں سے گرفتار ہو گئے، 5 سال مالٹا جیل میں رہے، تو بقیہ دورہ حدیث سارے کا سارا ان حضرات نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے کیا۔ شاہ صاحب بہت بڑی شخصیت ہے، علماء کہتے ہیں کہ 500 سال کے بعد اتنا بڑا عالم پیدا ہوا ہے شاہ صاحب کے بارے میں۔ تقویٰ تقدس کا یہ حال تھا کہ حضرت بریلوی فرماتے تھے کہ شاہ صاحب کو ہر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ تو شاہ صاحب سے دورہ حدیث مکمل کی حضرت بریلوی رحمہ اللہ نے، اور ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید عزیر گل رحمہ اللہ، یہ صوبہ سرحد میں سخا کوٹ ریاض سوات و تین کی روڈ پر سخا کوٹ جگہ ہے، تو وہاں سے سخا کوٹ سے دائیں طرف ہو جاتے ہیں، سیرا بستی کا نام ہے، اس میں حضرت رہتے تھے۔ یہ خاص شیخ الہند کے شاگرد تھے، بہت مقرب تھے شیخ الہند رحمہ اللہ کے، اور بڑی محبت رکھی تھی شیخ الہند سے رحمۃ اللہ۔ وہ حدیث کی اجازت کسی کو دیتے نہیں تھے، بہت سخت اس سلسلے میں۔ ایک دفعہ وفاق کا اجلاس ہو رہا تھا اکوڑا خٹک میں دارالعلوم حقانیہ میں، تو سب علماء خواہش رکھتے تھے کہ ان کی زیارت کے لیے جائیں، مشورہ ہوا کہ سارے جائیں گے، حضرت کو کوئی انتظام بھی کرنا پڑے گا، سب کا جانا بھی ایسے ہی ہے، حضرت کی خدمت میں عرض کر کے ان کو یہاں لے آتے، چنانچہ حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا، اور مولانا سید عزیر گل رحمہ اللہ وہاں تشریف لے آئے، دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں وفاق کا اجلاس ہو رہا تھا، تو وہاں اس حضرات نے ان سے اجازت حدیث لینا چاہیے، صاف انکار کر دی، اصرار کے باوجود بھی ایک عالم بولے، بس ہمارے بڑے حضرات جو ہیں اس طرح انکار نہیں کرتے تھے ایسا، تو حضرت کو غصہ تھا، پتہ نہیں کہ بولا تم نے کدھر کافر کو دیکھا ہے، اس لیے شیخوں کو دیکھنے والا تو یہ کہنے والے تھے بڑے لوگ، تو بارے اجازت حدیث نے دی، تو میں کئی بار ان کی خدمت حاضر ہوا۔ سب سے پہلے حاضری اس وقت ہوئی جب صوبہ سرحد میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت قائم ہوئی، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، تو جمعیت نے یوم تشکر منایا تھا، یہ 70 کے الیکشن کے بعد کی بات، تو
وہاں جمعیت کی حکومت قائم کی، مفتی وزیر اعلیٰ بنے تھے، یوم تشکر جو منایا تھا اس موقع پر ہم بھی خوشی میں شریک ہونے کے لیے گئے، بالا کوٹ بھی گئے، کوڑا خٹک بھی گئے، اور پشاور میں اس جلسے میں شرکت کی جو یوم تشکر منایا جا رہا تھا، جس میں درخواست رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود مولانا ضیاء القاسمی خاص طور پر قابل ذکر ہے، جن کے بیانات وغیرہ ہوئے، بہت اچھا پروگرام رہا۔ اس کے بعد مولانا ظاہر گل کے پاس گئے، آپ کے بنوری ٹاؤن کے مفتی سعید الرحمان صاحب، وہ میرے تکمیل کے ساتھی ہیں، ہم دونوں تھے اکٹھے سفر میں، ہم وہاں سے پھر سخا کوٹ سیرا بستی مولانا ظاہر گل کی خدمت میں گئے، وہاں ان کے ڈیرا تھا گھر کے پاس بنا، وہ مہمانوں کے لیے وہاں بیٹھے، حضرت نے اطلاع ملی کہ 2 تالے لگائے، حضرت ناشتہ تیار کروا کے اپنے ہاتھ پر اٹھا کے لا رہے تھے، ظاہر گل میں دوڑا جہاں سے میں لے لوں، ورنہ آپ کو نہیں دوں گا مہمان، نہیں میرے ہاتھ میں وہ ٹرے نہیں پکڑائی، خود ہی لا کے رکھی، پھر بیٹھ رہے، ہم 4 لوگوں کو اجازت ہوتی ہے سوال کرنے کی، آپ کو بھی ہو، ہمیں بہت عادت تھی سازدہ سے بڑے سوال کر کے باتیں پوچھنا، کئی سوال ہم نے کیے، سب کے جواب دیتے رہے بڑی فراخ دلی کے ساتھ۔ اس میں ہم نے حدیث کی اجازت کا ذکر کیا کہ ہمیں حدیث کی اجازت دیں، دوہرا چیز تو کر لیا تھا، تکبیر کر رہے تھے، انداز میں سکتا ہوں دونوں، تو ہم بشر کیوں جھوٹ بلواتے ہوں، میں کوئی محدث ہوں، اصرار کے باوجود انہوں نے اجازت نہیں دی، خیر پھر کئی بار حاضری ہو گئی، کئی سال ہوتی رہی، پھر ایک ہمارے بزرگ تھے مولانا سید امین گل، قرآن بزرگوں میں سے دارالعلوم میں، ان کا پہلا سال تھا، شیخ ازبر کے آئے تھے دارالعلوم فیصل آباد میں، میں بھی اسی سال باب العلوم سے دارالعلوم میں آیا تھا، تو پھر وہ 1 سال کی بعد تشریف لے گئے، وہ رہتے تخت بائی میں، تخت بائی میں جمہوریہ مدرسہ، اس میں تھے بڑے استاد، پھر جب میں جاتا تھا مولانا ظاہر گل کے پاس، پہلے ان کے پاس جاتا تھا، وہاں سے ہم دونوں اکٹھے جاتے تھے، ایسے جاتے تھے، ایسی ایک حاضری کے موقع پر ہم نے چائے پی شیخ کے ساتھ، یہ حضرت مولانا ظاہر گل کے ساتھ، یہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں چائے ان کے ساتھ پی، اس کو میں فخر محسوس کر رہا ہوں، اللہ پاک نے اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی حیثیت ان کو دی تھی، ہماری سعادت ہے۔ ان کی مجلس میں انسان دنیا کی محبت سے بہت دور جا پڑتا، بہت للہیت، بڑا اخلاص، بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، ایسے جب چائے پی اکٹھے بیٹھے تھے، مولانا سید بن گل صاحب بھی، میں بھی، حضرت بھی، حضرت صاحبزادے بھی بیٹھے تھے، تو میں نے حضرت حدیث کی اجازت کی بات کہی، پھر وہی جواب دیا، پھر میں نے کہا حضرت الحمدللہ اتنے سالوں سے ترمذی میرے درس ہے، میں ترمذی پڑھاتا ہوں، تو پھر اجازت دے دی، مجھے بھی دے دی اور مولانا سید بن گل کو بھی دے دی، اللہ کو رحمت کرنا۔ ایک اور بزرگ تھے، یہ تاندلے والے بھی رہتے تھے ہمارے قریب، تاندلے والا بستی، تاندلے والے کے پاس کی بستی میں، وہ انہوں نے حدیث پڑھی تھی مولانا عبدالعلی سے دلی میں، وہ مولانا عبدالعلی کچھ معذور تھے ٹانگوں سے غالباً، اللہ کہتے تھے کہ وہ جب ہم ان سے پڑھتے تھے سبق تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ دن کو سبق ان کے پاس پڑھا ہے، وہی سبق رات کو حضور علیہ السلام سے پڑھا ہے۔ تو ان سے بھی حدیث کی اجازت ہوئی الحمدللہ۔ ایسے اور بھی جو ایک ہم پیر خورشید شاہ صاحب رحمۃ اللہ بزرگ تھے، عبدالحکیم ہمارے پنجاب میں ملتان کے علاقے میں عبدالحکیم مستی شہر سورہ سا،
وہ شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی کی شاگرد تھے. حضرت مدنی کے وہ خلیفہ مجاز تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. سنا تھا ان دنوں میں 10 پارے روزانہ نفل و رات کو پڑھتے تھے. اس وقت جب ہم ملے اس کو ٹانگ ان کی کٹ چکی تھی تو حدیث کی اجازت نہیں. اس وقت مولانا عابد صاحب دونوں کٹھے تھے. ان کے استاد تھے مولانا خدا بخش، جو سرگودے کے علاقے کے تھے، اور وہ غالباً شیخ ہند کے شاگرد تھے. مولانا خدا بخش صاحب بڑے مشہور محدث اس علاقے میں. تو پیر خورشید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی اجازت ہوئی. ایسے کچھ اور حضرات بھی ہوں ذہن سے نکل رہے. تو بہرحال ہاں مولانا عاشق الہی بلند شہری آپ جانتے سب لوگ، تحاوی پر تقریر بھی کی، انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی. سب سے بڑی کتاب انوار البیان تفسیر کی کتاب بڑی اہم لکھی، بہت آسان اور عام فہم ہے، اچھی تفسیر 9 جلدوں میں لکھی ہے. وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا کے خلیفہ ہیں، مدینہ شریف میں رہتے تھے. تو چونکہ مدینہ شریف میں رہنے والا بزرگ پھر شیخ کے خلیفہ بھی ہوں، بزرگ ہوں، پھر شیخ الحدیث مولانا زکریا کے خلیفہ تھے ہاں، اور علم میں بہت مشہور تھے. تو ایسے عالم کا روب سا ہوتا ہے، تو وہ آنے والے مہمانوں سے روب اتارا کرتے تھے، ہنسی کھیل کی بات کرتے تھے ان سے. میں اور مولانا صاحب سرحدی فیصل آباد کے ہم دونوں کٹھے ان کی خدمت میں گئے. رمضان شریف تھا تو سلام کیا، پہلے ملاقات تھی تو سلام کرنے کے بعد فرمانے لگے اپنا تعارف کراؤں. میں نے ان کا نام لے دیا، انہوں نے وہ صاحب سے میرا نام لے دیا. کہتے نہیں اپنی حضرت ہی بتاؤ، یعنی اپنے علاقے میں کیا شخصیت ہے تمہاری، اپنی حضرت ہی بتاؤ. تو انہوں نے مولانا صاحب سے میرا کچھ نام میں تعریف کر دی. پتہ چل گیا آپ نے اپنے بگڑا سیکٹری ساتھ ہی رکھا ہوا ہے. بہت اللہ والے تھے ماشاء اللہ. سے مدینہ شریف میں موت کا انتظار کر رہے تھے. رات میں وہیں فوت ہوئے. صحابہ کرام کے قبروں میں دفن ہوئے آرام فرمائے. مولانا عاشق الہی صاحب ان سے بھی حدیث کی اجازت ہے، اور ان کے پاس حدیث کی بہت سی اجازت ہے. باقاعدہ اس پر مستقل کتاب بھی لکھی ہے. اللہ اکبر. اللہ کا کروڑ رحمتیں بزرگوں پہ نازل فرمائے. ان تمام اسانید کے ساتھ میں آپ کو متوکل علی اللہ اجازت حدیث دیتا ہوں. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا. یا اللہ معافی چاہتے ہیں، معاف فرما، غفار یا ستار.